بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یہاں پہ کلمہ ہے کتابیہ۔ اب اس کلمے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس میں یا بھی آ رہا ہے، کتابی کے اندر جس طرح یہ آتا ہے نا، کتابی کا ترجمہ ہوتا ہے میری کتاب، آخر میں ہا بھی آ رہا ہے، کتاب ہو کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی کتاب، صحیح۔ اب یہاں پہ یا کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے کہ میری کتاب، یا ہا کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے اس کی کتاب، کس طرح ترجمہ کریں گے اس کا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جو کتابیہ کے اندر یہ کتابیہ کلمہ ہے نا ہا کے علاوہ، پہلے تو اس کو سمجھے یہ کیا ہے کتابیہ، یہ اس طرح۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ نے اس پہ متمکن وغیرہ پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں متمکن کی جو قسم ہے نا، غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم ہے یہ قسم نا، اور اس قسم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے، یعنی کہ تینوں حالتوں کے اندر یہ پڑھا جائے گا کتابی کتابی کتابی، تینوں حالتیں اس کی حالت رفعی نصبی جری تینوں حالتیں کتابی کی صورت میں ہوں گی۔ تو پھر یہ فتحہ کیوں آیا؟ سوال، پہلا سوال تو یہ آتا ہے، فتحہ اس لیے آیا کہ اصول یہ ہے کہ اگر یہ قسم آئے نا غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم، تو بعض اوقات اس کی یا پر ویسے تو سکون آتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی یا پر فتحہ بھی آ جاتا ہے، کتابیہ، حسابیہ، کتابیہ یا کے فتحے کے ساتھ، حسابیہ یا کے فتحے کے ساتھ۔ نارملی تو سکون کے ساتھ آتا ہے نا، کتابی، قلمی، بیتی، صحیح، لیکن کبھی کبھار فتحہ بھی آ جاتا ہے، بیتیہ للطائفین قرآن کریم میں آتا ہے، غالباً سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ تو یہ جو غیر جمع مذکر سالم والی قسم ہے، جب یہ یا کی طرف مضاف ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اس پر فتحہ پڑھنا بھی جائز ہے اور سکون پڑھنا بھی جائز ہے، صحیح۔ پہلی بات تو یہ، اب یہ کتابیہ کتابی کلمہ ہے، یا یہاں پر فتحہ یہاں پہ آ گیا۔ اب دوسری بات آتی ہے، یہ جو آخر میں ہا ہے یہ کس لیے آیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ کتابیہ اس ہا کو کہتے ہیں ہا سکتہ۔ یہ ہا کس لیے آتی ہے؟ یہ ہا، اس ہا کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ جو ماقبل کے اندر حرکت ہے نا، اس حرکت کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ ہا نہ ہو تو میں کیا پڑھوں گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابی، میں کتابی پڑھوں گا، یہاں پہ میں اب فتحہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اگر یہ ہا آ گئی اب میں اس کو وقفی کر دیتا ہوں کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، میں نے وقف کر دیا، پھر بھی میں اس یا کی حرکت کو، یا کے فتحے کو پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جو یا کا فتحہ ہے، یہ جو آخر میں ہا ہے، یہ ہا اس لیے آئی ہے کہ یہ جو ماقبل کے اندر یا کی حرکت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہا سکتہ۔ ترجمہ کس کا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا کتابی کا، صحیح۔ کیا ترجمہ بنے گا؟ فیقول، تو وہ جنتی لوگ جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے، فیقول وہ کہیں گے ہا ام کا معنی پکڑو، صحیح، اقرؤ پڑھو، کتاب تم لوگ پڑھو، کتابیہ میرے نامہ اعمال کو۔ امید ہے آپ کو یہ الجھن جو ہے آپ کی حل ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔